آتے رہتے تھے تو پھر آپ یکدم غائب ہو گئے. میں کہ یہ نوجوان کیا کرتے نیوٹرون سے، پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو پھر اچانک 97 میں آپ نمودار ہوئے، شیخ نے بیان میرا کرایا. ہم حضرت کے ساتھ سفر کیا تھا برما کا اور ڈھاکہ کا. پھر حضرت نے فرمایا آپ کھڑے ہو کر رویداد سناؤ سارے سفر کے. میں نے رویداد سنائی. تو دیکھا یار یہ تو وہی مولانا صاحب لگتے ہیں جو ادھر اس وقت آتے تھے بنور ٹاؤن سے. بات چیت ہوئی. میں نے کہا میں وہی ہوں لیکن میں یہاں نہیں رہتا، میں باہر نگر چلا گیا ہوں، اس لیے وہ کبھی کبھی میرا آنا ہوتا ہے. تو بڑا عجیب محبت کا تعلق رہا ہے ان سے. بڑی خدمت کی ہمارے حضرت کی ان کے چچا نے. چچا لگتے ہیں آپ کے؟ بڑے حضرت یعنی اتنی تعلق تھا کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب ناظم آباد میں رہتے تھے تو وہیں پر ہی جو ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری بھی وہیں رہتے تھے. تو حضرات روزانہ آ کر ناشتہ ان کے پاس کرتے تھے. روزانہ کا معمول تھا. وہ فیکٹری میں کام کرتے تو جان سے پہلے یہ فجر میں آ جاتے، یہ دونوں حضرات ناشتہ کرتے، پھر وہ دارالعلوم چلے جاتے. ہمارے حضرت ناظم آباد میں جو ٹھکانہ تھا. بعد میں گلشن اقبال میں 1980 میں منتقل ہوئے ہمارے حضرت والا. بس وہاں سے تو پھر پورے عالم میں ہی سلسلہ حضرت کا ہو گیا. بڑا عجیب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنی شیخ کی خدمت میں ہمارے حضرت نے بڑا عجیب وقت گزارا ہے کہ ہندوستان میں تو یہ تھے. جہاں جب پاکستان میں آئے تو ہمارے حضرت والا حکیم تھے بہت اونچے درجے کے. حکیم اجمل خان کے ایک شاگرد تھے، ملک الحکمہ کہتے تھے، حکیم عثمانی، ان کے شاگرد ہیں ہمارے حضرت. اور حضرت والا کو اللہ نے اس میں بڑی حذاقت دی تھی. یعنی کبھی ایسے کہ آپ نے مسافہ کیا نا تو میں آپ کو فلاں بیماری ہے آپ اس کا علاج کریں ایسے کہتے. ہمارے ایک شاگرد تھے کافی عرصے سے بیمار تھا تو وہ رحیم یار خان حضرت آئے تو وہ ایسے ہی چلا گیا. وہ ہمارے استاد کے مرشد ہیں زیارت کے طرف. مسافہ کیا نا تجھے فلاں بیماری ہے، چل لا ادھر میں تجھے نسخہ لکھ دوں. وہ جتنے کئی سال سے چند دن میں ٹھیک ہو گیا. وہ اکثر بیان کرتا ہے کہ لیکن حضرت نے اپنے شیخ کی خدمت کی وجہ سے یہ فیلڈ چھوڑ دیا کیونکہ شیخ کو ہمہ وقت ضرورت تھی. تو جب حضرت بن نوری رحمۃ اللہ خدمت میں معارف مثنوی پیش کی حضرت نے تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ اکثر تشریف لاتے تھے. شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ اور مفتی شفیع صاحب دونوں حضرات اکثر آتے تھے. حضرت تھانوی کے بڑے خلیفہ تھے جو میرے شیخ کے مرشد ہیں. یہ بھی کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے. تو دونوں حضرات پابندی سے آتے تھے ہر ہفتے. تو حضرت نے پیش کی تو حضرت نے ایسی کتاب دیکھی اور کہا کہ بھائی یہ تو آپ کی بھی فارسی مثنوی جناب مولانا رومی کی طرح فارسی مثنوی اور آپ نے عجیب شرح لکھی ہے تو آپ کی تربیت کہاں ہوئی؟ یہ حضرت بن نوری نے پوچھا. ان کے شاہ عبد الغنی پھول پوری میرے مرشد تھے، ان کی تربیت ہے. تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. میں مفتی شفیع صاحب تو پابندی سے جاتے تھے تو وہاں حضرت کے سارے، لیکن آپ کو ہم نے نہیں دیکھا. تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ نے وہاں ایک آدمی دیکھا ہوگا جو بنیان اور لنگی ہمیشہ پہن کے رکھتا تھا. تو کبھی کھانا بنا رہا ہے مہمانوں کے لیے، کبھی چائے بنا رہا ہے، کبھی حضرت کی مالش کر رہا ہے، کبھی حضرت کا تیل بنا رہا ہے، کبھی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کبھی پوچھا لگا رہا ہے. کہا کہ ہاں وہ تو کوئی ملازم رکھا ہوا تھا حضرت نے جو ہر وقت ڈیوٹی پہ ہوتا تھا. اور میں جی وہ حکیم اختر ہوتا تھا. حیران ہو گئے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ سن کر. یعنی اب یہ سمجھیں کہ اس زمانے کے حکیم آج کے ڈاکٹر ہیں اور پھر اتنی اونچی نسبت اور اتنی اونچی حذاقت ان کی حضرت کی. یعنی آج بھی یعنی ان کے نسخوں کو یہ جو حکیم صاحب ہے نا چغتائی صاحب، یعنی کئی دفعہ جا چکے ہیں وہاں حضرت کے نسخے لینے کے لیے. یار ان کے کوئی نسخے، حضرت کے نسخے فارسی میں حضرت نے وہ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں لیکن اس پر ابھی کام نہیں ہوا. تو لیکن شیخ کے لیے انہوں نے تو حکمت کا میدان تو ایک خاص حد تک ہوتا ہے. پورے عالم میں فیضان ہے، کوئی دنیا کا خطہ نہیں ہے
وہاں پر ہم گئے، جب برما گئے تو برما میں بہت سخت حکومت ہے، کمیونسٹ لوگ ہیں وہاں پر، جیسے چائنا کی طرح. تو چھوٹے چھوٹے جرم پر گولی مارنا معمولی بات ہے، بس گولی مار دیتے ہیں، بس یہ ہے. تو وہاں گئے تو یہ توقع ہی نہیں تھی بھی یہاں حضرت کو کوئی جانتا ہوگا یا کوئی ایسی بات. تو ایک آدمی نے کہا حضرت میرے پاس آپ کی ان کی 70 جو ہے نا فوٹو اسٹیٹ ہیں آپ کے مواعظ کی. اس نے کہا تو فرمایا دیکھو مولانا اپنی اسٹیٹ تو پہلے سے قائم ہے یہاں. اور پھر اتنا مجمع ہوتا تھا، 5-5 ہزار آدمی روزانہ جمع ہوتا تھا، اور خواتین کا الگ مجمع ہوتا تھا. ایک ہفتہ حضرت نے صورتی مسجد ہے اس میں حضرت نے بیان کیا، اس کے ممبر کے 20 سیڑھی ہیں جو جی. تو حضرت نے جمعے کا خطبہ میرے دن میں لگایا تھا، تو اوپر چڑھ جاتا ہے کوئی 10 سیڑھیوں کے بعد امام کھڑا ہوتا ہے، تو چڑھنا بھی آسان نہیں ہے، اترنا بھی آسان نہیں ہے. حضرت کا وہاں 5-5 ہزار آدمی روزانہ آتا تھا. تو وہاں 1920 میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے وہاں خطبہ دیا تھا اس مسجد میں صورتی. فرمایا تھا بھی جہاں ہمارے دادا نے خطبہ دیا وہیں پوتا بیان کرے گا. تو روزانہ مجلس وہاں ہوتی تھی، بہت بڑی تعداد آتی تھی. ایسے ہی لگتا تھا بازاروں میں جیسے پتہ نہیں کوئی جلسہ اجتماع جلسہ ہو رہا ہے، مجمع آ رہا ہے، خواتین آ رہی ہیں برقعوں میں، ادھر الگ ہوتا تھا ادھر الگ ہوتا تھا. تو میرا مشائخ شیخ سے جانا، شیخ کے آگے مٹنے سے ہی کام بنتا ہے. اصل میں بات یہ ہے انسان جب مٹ جاتا ہے تو پھر پورا کچھ سب کچھ لے لیتا ہے. حضرت شیخ کی زندگی میں ہم نے بڑی چیز دیکھی. پھر شاہ ابرالحق صاحب سے بیعت ہو گئے، جب حضرت فوت ہو گئے تو شاہ ابرالحق صاحب ہم نے یعنی فالج حضرت کو ہو گیا تھا، تو فالج میں بھی ہم نے اتنے باادب بیٹھے دیکھا حضرت کے ساتھ، حیران ہو گیا. میں نے کہا آپ بیمار ہیں، اور میں نہیں بھائی میری ہمت نہیں. ہم کہتے تھے کرسی پر بٹھا دے کہ نہیں مجھے نیچے بٹھاؤ، اور نیچے اس طرح سکڑ کر سمٹ کر حضرت کے سامنے بیٹھتے تھے شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تبھی لوگ چاند اور سورج بنے، اور پورے عالم میں ان کا فیضان ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو ان سے مواعظ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. میں انگلینڈ میں 2-3 سال پہلے گیا، 2015 میں گیا تھا، حضرت کا انتقال ہو چکا تھا. تو ایک مسجد میں میرا بیان تھا، برنلی ایک جگہ ہے برنلی میں. تو ایک نوجوان انگریز جو ہے وہ مجھے چپڑ گیا، وہ انگریزی ترجمہ بھی ہو رہا تھا پیچھے. تو جناب وہ چھوڑے نا، اتنی اس کو گاڑی تک آیا اور روئے. میں نے کبھی اس کو پوچھو یہ کیا مسئلہ ہے اس کو. میں نے کہا جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سرچ کیا کہ مسلمانوں کی بڑی شخصیات، تو حکیم اختر صاحب کا نام آیا. تو میری تمنا ہوئی کہ میں کس طرح کراچی چلا جاؤں. تو ابھی پتہ چلا کہ ان کے شاگرد کوئی آیا یہاں مسجد میں، پوسٹر لگا تو اس پہ لکھا ہوا تھا حضرت کا نام. تو کہتے میں انتظار میں تھا بھی آپ آئیں گے. پھر میں نے بتایا وہ تو انتقال ہو چکا، 2 سال ہو گئے، سارا ان کو بتایا. سبحان اللہ.